کہ یہ جو حدیث ہے نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، یہ اس میں 2 باتیں قابل غور ہیں. نمبر 1، اس میں یہ نہیں لکھا کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، یہ غلط ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے نبی کے دور میں 3 ایک. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی الاطلاق 3 ایک سمجھی جاتی تھی، چاہے ایک مجلس کی ہو یا 3 مہینے کی ہو. میں نے خود ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے بعض علماء کو جو 3 کو ایک کہتے ہیں اس حدیث کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں، اور جو ان کے سامنے بندہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے مولوی دوسرے مسلک کا، وہ بیچارہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے ادھار لیا ہے انہوں نے چپ بیٹھنے کے لیے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، فارغ ہوتا ہے. 3 طلاق کے موضوع پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ مجھے واٹس ایپ پہ میرے پاس کلپ آیا، میں نے وہ دیکھا، تو اس میں وہ ایک مولوی صاحب ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اور وہ بیچارے دوسرے جو بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں اصل میں تو یوں ہے. ابے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی؟ میں اگر ہوتا تو میں ان سے اتنا کہتا کہ یہ لفظ مجھے دکھا دو کہ اکٹھی 3 طلاقیں نبی کے دور میں، یہ کہاں لکھا؟ طلق رکانۃ بن عبد یزید انہ طلق امراته 3 في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها 3. قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما هي تلك واحدة فارجعها إن شئت. فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر. رواه احمد في مسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت رکانہ، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے دی اور بہت غمگین ہوئے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف طلقتها؟ تم نے کیسے طلاق دی؟ کہا طلقتها 3. اپنی بیوی کو میں نے بول دیا تجھ کو طلاق دیا، تجھ کو طلاق دیا، تجھ کو طلاق دیا. نبی مجلس واحد، ایک مجلس میں بولے ہو؟ قال نعم، ہاں ایک مجلس. قال فإنما هي تلك واحدة، یہ تو ایک ہی طلاق ہے. فرجع إن شئت، اگر چاہ تو رجوع کر لے. اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ نے 3 طلاق دی، ایک مجلس کے اندر نبی نے کہا ایک. اب حضرت عمر نے اگر ایک تعزیری قوانین کے طور پر، ایک تعزیری قانون کے طور پر 3 کو 3 نافذ کر دیا، تو یہ چونکہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، لہذا ہم حدیث کو لے لیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک اجر کے مستحق ہیں. اس طریقے سے مسئلہ کوئی بھی آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں اور حدیث کی طرف پلٹیں، اور اگر قرآن و حدیث میں واضح طور پر مسائل موجود نہ ہوں تو آپ قیاس کی طرف آئیں، آپ اجماع کی طرف آئیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا، کیسے کہ طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی، 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کثرت سے طلاق دینا شروع کر دیا ہے، تو اب کیا کیا جائے روک تھام کے لیے؟ جو ہے بھائی اپنی بیوی کو طلاق بول دے رہا، تو اس کو کیسے روکا جائے؟ حضرت عمر نے اجتہاد کیا اور یہ فرمایا کہ اب کوئی اگر 3 طلاق ایک مجلس میں دے گا تو تینوں مان لی جائے گی، برابر ہے. لیکن نبی کے زمانے میں ایک ہی تھی، 3 طلاق ایک، اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں. اب دیکھیں ایک طرف حضرت عمر کا اجتہاد ہے، اب انہوں نے اجتہاد کیا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلط ہوا یا انہوں نے غلطی کی، ہم یہ کہیں گے کہ ایک اجتہاد کیا انہوں نے. اگر اجتہاد غلط ہوا تب بھی ایک اجر ان کو ملا، ایک اجر مل گیا ان کو، ایک ثواب مل گیا اجتہاد غلط ہونے کے باوجود بھی. لیکن عمل ہوگا تو حدیث کے اوپر ہوگا، حدیث کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر ساری چیزیں قیامت تک آنے والی سب رکھ دی ہیں. کہیں اگر مفکر فقیہ نہ پہنچ پائے تو اجتہاد پر عمل کیا جائے، اور جب قرآن و حدیث کا صاف مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اجتہاد وقتی ہوتا ہے. بات تو یہ کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ کان الطلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجعل واحدۃ، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. یہ عبداللہ بن عباس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اس حدیث کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اصل میں کتنی ہی. تو یاد رکھو اس حدیث کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟
اس حدیث کا جواب ہے کہ صحیح مسلم کی بالکل ایک حدیث ہے جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں متع کو حلال سمجھتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی متع کو حلال سمجھتے تھے، فنہانا عمر نے پابندی لگا دی متع پر. نہیں یاری بات، کس نے پابندی لگائی؟ عمر نے. بالکل یہ دلیل شیعہ لوگ دیتے ہیں متع کے حلال ہونے پر. تو کیا اس بیس پر آپ متع کو حلال کر سکتے ہو کہ نبی کے دور میں متع ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں ہوتا تھا، پابندی کس نے لگائی؟ عمر نے. بالکل یہی الفاظ ہیں. 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک ہوتی تھیں، ابو بکر کے دور میں ایک ہوتی تھی، عمر نے کتنی کر دی؟ 3 کر دی. تو اگر آپ اس کو لے لو گے تو پھر متع کو بھی حلال کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں متع اس لیے حرام ہے کہ نبی نے متع پر پایا ہے، صحیح ہے نا، تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ 3 طلاقیں بھی 3 اس لیے ہیں کہ نبی نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 قرار، بولو بھائی، دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور قرآن نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہے. اور یہ فرق نبی کے دور میں تھا ہی نہیں، ایک مجلس یا ایک سے زیادہ مجلسوں کا فرق ہی نہیں تھا. دیکھتے ہیں وہ روایت کیسی ہے. روایت اس طرح وعن ابن عباس تعالی عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله تعالى عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه طلاق الثلاث واحدة. قال عمر رضي الله تعالى عنه ان تعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم امضاه عليه. رواہ مسلم کی کتاب طلاق. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب طلاق میں لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. طلاق الطلاق واحدۃ، 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. اور کس کے زمانے میں؟ علی عہد ابی بکر رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر بھی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 طلاق ایک مجلس کی 3 نافذ کر دیا، اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگ کثرت سے طلاقیں دینے لگے تھے تو تنبیہ کے لیے، تعدیب کے لیے اور طلاق پر روک لگانے کی وجہ سے، کثرت طلاق پر قدغن لگانے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا. اور اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تو یہ عمل ان کا ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے تو وہی عمل حجت ہے جو نبی کے زمانے میں تھا. ہمارے لیے وہی عمل حجت ہے جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھا. ہمارے لیے وہی عمل حجت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سیاسی سبب کی وجہ سے، کسی سیاسی وجہ سے اگر 3 طلاق ایک مجلس کی 3 باتیں کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے خلاف ہے، حضرت عمر کی بات نہیں لی جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ تمام صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے. دلیل اس طرح ہے. وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي اتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في كتاب الحج. حضرت امام ترمذی سے حدیث پاک کو کتاب الحج کے اندر لائے. ترجمہ کیا ہے؟ شام کا رہنے والا ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا. کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. کہا کہ حج تمتع جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حج تمتع جائز ہے. تو وہ شامی بولنے لگا آپ کے ابا عمر تو منع کرتے تھے. ان ابا کا قد نہا عنہ، آپ کے ابا حج تمتع سے منع کرتے تھے، انہوں نے منع کیا. اب آپ کیا بولتے؟ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرمایا. ان کان وصنع
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور میرے باپ نے اس کام سے منع کیا ہے، میرے باپ نے اس کام سے روکا ہے اور نبی نے اس کام کو کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، کرنے کی اجازت دی ہے، کرنے کا اذن اور رخصت دی ہے، تو اب بتا امر ابی اتبعو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک طرف کی بات ہے، ایک طرف نبی کی بات ہے. اب میرے باپ کا حکم مانا جائے گا، میرے باپ کے حکم کی اتباع کی جائے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی جائے گی؟ امر ابی اتبعو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ شامی نے کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا، آپ کی بات مانی جائے گی. تو عبداللہ لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا، لیکن اجازت حج تمتع کی دی ہے، تو اسے اس طرح راوی نے کہہ دیا کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے. آپ نے اپنی